none other than the President, Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, Mr. Saqib Rafiq. I'll request him to please come on the stage for the welcome remarks. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे ग्रुप लीडर जनाब सोहेल अल्ताफ़ साहब, साबका सदूर ऐवान सनत व तिजारत रावलपिंडी, मेरे सीनियर नायब सदर हमजा सरोश, नायब सदर फैसल शहजाद साहब, चेयरमैन ऑफ द इवेंट उस्मान शौकत साहब, हॉल में मौजूद मेंबरान, ख़वातीन और इसके अलावा हमारे जो एग्ज़िबिटर्स हैं और जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, मुझे आज बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि मैं आपके साथ ये अपने इस टेन्योर में चौथी दफ़ा एक इवेंट कर रहा हूँ और आपने हमारे हर इकदाम को सराहा। जहाँ पे हमने टैक्स पेयर अवार्ड्स आपके साथ सबसे पहले किए, उसके बाद हमने इंटरनेशनल चेंबर समिट किया जहाँ हमने पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से 66 चेंबर्स को आपके पास ले और हमने आपके साथ डिस्कशन की, और उसके बाद फॉलोड बाय एक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स हुए, और आज हम यहाँ पर एक हेल्थ केयर हेमेड हेल्थ एक्सपोर्ट समिट के ऊपर मौजूद हैं। और ये वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिल के बहुत नज़दीक है, आपने एक बड़ी अहमियत दी, और रावलपिंडी चेंबर ने भी आपके साथ मिलके और ख़ातून अव्वल के साथ समीना आरिफ अलवी साहबा के साथ मिलके हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम किया। मैंने देखा कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर जो मसाइल थे पाकिस्तान के साथ, ये एक टैबू बना हुआ था। इस टैबू को ख़त्म करने के लिए जो अवेयरनेस, जो आगाही आप लोगों ने की है सर, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो ख़वातीन तशख़ीस जल्द ना होने की वजह से इस बीमारी की सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज में कैंसर को ऊपर जाके डायग्नोज होती थी, वो अब ख़त्म हो चुका है सर, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। हमने डिसेबिलिटीज़ के ऊपर काम किया, हमने मेक श्योर किया कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो हर जगह पे रैम्प्स बनाए, हमने मेक श्योर किया कि हम डिसेबल्स को फैसिलिटेट करें हर जगह पे जाके, और इसमें आपके ऑफिस के साथ मिलके हमने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिसके ऊपर हमने आपकी भी बड़ी मदद हमें हासिल रही, और हमें एक बड़ी इंकरेजिंग आपकी तरफ से एक फ़ीडबैक मिलता रहा, और जब भी हमने अप्रोच किया तो हमें कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव फीडबैक मिला। सो आज अगर पाकिस्तान में छाती के कैंसर के ऊपर कुछ बेहतर काम हो रहा है, या उसकी जो तशख़ीस जल्दी कराने के लिए ख़वातीन में जो अवेयरनेस आ गई है, उसके ऊपर मैं सराहता हूँ आपको, और आपके फ़र्स्ट लेडी समीना आरिफ अलवी साहिबा की तरफ से जो इक़दाम किए हैं उसको रावलपिंडी चैम्बर एक अच्छे अल्फाज में बयान करता है, और इस इक़दाम की वजह से पाकिस्तान सेहतमंद एक ज़िंदगी के सफ़र के ऊपर चल पड़ा है। सर, मैं आगे चलते हुए सर बात करूँगा कौमों की तरक्की के ऊपर। जब कौमें तरक्की करती हैं तो दो चीज़ों पर बहुत अहमियत हासिल करती हैं, एक सेहत होगी और एक तालीम होगी। कुछ अर्सा पहले हमने तालीम के ऊपर भी किसी तरह से एक एक्सपो किया था, आपके पास भी आए थे, और आज हम सेहत के ऊपर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है तरक्की करने की ख्वाहिश रखता है, बट इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का हमें बहुत चैलेंजेस हमारे सामने। आज हमें पता तो है कि डायबिटीज़ हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है, हार्ट डिजीज़ बने हुए हैं इसके चैलेंज, बट इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन भी हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है, ओबेसिटी भी है, इसके बारे में इल्म नहीं है लोगों को, बट इसके ऊपर भी बहुत सारा हमें मसाइल का सामना करना पड़ा है। और इसके साथ साथ सर हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सो अब करना क्या है? करना सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन के ऊपर है काम। हमने आगाही फैलानी है। वो आगाही कैसे फैलाएंगे? वो आगाही इस महफिल के अंदर मौजूद ये सब लोग फैलाएंगे जो इस वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो आगाही यूनिवर्सिटीज़ फैलाएंगी, वो आगाही रियासत फैलाएगी, वो आगाही हम बिज़नेस कम्युनिटी फैलाएंगे। हम सब मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे और उस प्रिवेंशन के ऊपर काम करेंगे। सर, ये वही प्रिवेंशन है जिसके ऊपर हमने एक बहुत खूबसूरत मॉडल देखा कोविड के दौरान में। हमने सिर्फ 3 काम किए। सबसे पहले कहा मास्क पहन लो, दूसरा का फासला रख लो, और तीसरा का हाथ धो लो। ये प्रिवेंशन करने से हुआ क्या? हम बहुत हद तक एक कामयाबी से अपने नुकसान को कम करने में और उससे कोविड के नुकसानात से बच निकलने में, बाहर निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि हमारे पड़ोसी ममालिक में बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। आज हमें इसी तरह की प्रिवेंशन टेक्निक की ज़रूरत है। हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल थोड़े अरसे की है, इस पर हमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चंद दिनों की बात है, चंद सालों की बात है। इट्स अनदर 5 to 10 years पाकिस्तान विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। बट एक सेहतमंद कौम ही मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकती है। दुनिया अब बदल रही है सर। जनाब सदर, नॉलेज एक ऐसी पावर है कि जो अब हर एक के एक्सेस में आ चुकी हुई है। 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ फ्री और आपकी हाथ की हथेली के ऊपर मौजूद है मोबाइल फ़ोन की सूरत में। हमें चाहिए कि हमारे तालीमी इदारे नई बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को, ख़ासतौर पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम पीछे ना रह जाएँ। हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब दुनिया बदलेगी तब हम बदलें। हमें इस चीज़ को, हमें उन तमाम मेडिकल चेंजेस को आज अडॉप्ट करना चाहिए। जनाब सदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके भी बहुत फेवरेट है। आज माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल फ़ोन से रेटिनल इमेजेस लेके एक मरीज़ को ये बता देता है कि अगले चंद हफ्तों में एक एल्गोरिथम रन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि क्या तुम्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है।
تو کیا ہم اس بوم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا چیٹ جی پی ٹی کا جو طوفان آ رہا ہے ہماری میڈیکل سائنس یا ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں اس تمام طوفان کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کو ہونا چاہیے. ہمارے پاس اب 300 سال انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے, نہ ہی ہمیں سید احمد خان کی طرح کے کوئی ٹائم چاہیے کہ 20 سے 30 سال تک لوگوں کو کنونس کر لینے کہ کوئی تعلیم حاصل کرو. آج تعلیم کے اس طوفان کو ہمیں ایبزارو کرنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کو ملٹیپل چیلنجز ہیں. کمیونیکیبل ڈیزیز کی بات کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہیپیٹائٹس نہیں ہمارے ملک میں پھیل رہا. 10% آف دا پاپولیشن از افیکٹڈ فرام ہیپیٹائٹس. کس نے پھیلایا ہے؟ ہم وی آر رسپانسبل فار دیٹ. ہم اگر آگے بات کریں گے تو اسٹریس کے اوپر بات کریں گے. اسٹریس کے اوپر پاکستان میں 24% آف دا پاپولیشن از سفرنگ فرام اسٹریس. اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے چونکہ ہمارے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہیں تو ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ہمیں چیٹ باٹس, ہمیں فیس بک, ہمیں ہر وہ ٹولز یوز کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے ساتھ مل کے ہم اپنے مریض کو ایک آگاہی دے سکیں کہ یہ چند اقدامات کرنے سے تم اسٹریس سے باہر نکل سکتے ہو. اور لیٹس سے اس کو فلٹر آؤٹ کر لیتے ہیں. سر ایک ایسا پروگرام مجھے پتا ہے آپ کا آفس ڈیزائن کر رہا ہے اور ہم اس کو سراہ رہے ہیں, اور جب وہ فلٹر کر کے مریض وہاں سے باہر نکلے گا, اور پھر جو ہمارے پاس پاکستان میں بہت لمیٹیڈ ریسورسز ہیں, سائیکیٹرسٹ کی بات کریں یا ہم فزیو تھراپسٹ کی بات کریں, کوئی بھی بات کریں تو بہت لمیٹیڈ ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ شاید چند ہزار میں 2000 کے قریب ہیں, بٹ مریض بہت زیادہ ہیں, 24% آف دا پاپولیشن سے. تو اگر وہ پروگرام فلٹر آؤٹ کر لیتا ہے اور انیشلی لوگ نکل آتے ہیں, اور وہ پروگرام جو آپ لوگ ڈیزائن کر رہے ہیں, وہ پروگرام جو میرے پاکستان کے لیے ڈیزائن ہو رہا ہے, وہ پروگرام جو ہم سب کے پاکستان کے لیے ڈیزائن ہو رہا ہے, وہ پاکستان کو ایک صحت مند پاکستان بنائے گا. یہ دنیا کے ملکوں نے ترقی میں شامل کیا ہے کہ جب تک آپ صحت مند قوم نہیں بنائیں گے, آپ اس کو تعلیم بھی دے دیں گے, آپ اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکتے. چائنا نے جب بھی ترقی کی تو سر 15 سال سے 20 سال جب وہ کمیونزم سے باہر نکلے تو انہوں نے 2 چیزوں کے اوپر بہت امپورٹنس دی, صحت کے اوپر اور تعلیم کے اوپر. یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. ہمارے پاس 22 سے 23 احادیث موجود ہیں مسواک کرنے کے اوپر, اور مسواک کر لینے سے ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بیماریوں سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. صرف اور صرف اورل ہائیجین کو بہتر کر لینے سے ہم 90% آف دی ہماری جو ڈیزیز ہیں ہم ان سے بچ سکتے ہیں. یہ ورلڈ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. اور ہمارے پاس تو ایک رول ماڈل موجود ہے ہمارے مذہب کے حوالے سے. تو اس سے بہتر ہمیں اور کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی چاہیے, اس سے بہتر اور ہمیں کیا انسپریشن چاہیے لوگوں کے لیے. ہمیں لوگوں کو صرف انسپائر کرنا ہے, ہمیں ان کو صفائی کے اوپر, طہارت کے اوپر, جو کہ نصف ایمان ہے, ہمیں لے کے جانا ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو پریونشن کے اوپر جا کے ہمیں ہمارے لمیٹیڈ ریسورسز کے ساتھ ہمیں ایک بہتر پاکستان, ایک صحت مند پاکستان کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. آج جو یہ میرا بنتا ہوا پاکستان ہے, تھوڑا سا سیٹ بیک ضرور ہے سر اس میں, بٹ میں چاہوں گا کہ جو اس پاکستان میں کمانے والے لوگ ہیں اس کے ساتھ جو بنانے والے لوگ ہیں وہ علم کے ساتھ اس پاکستان کو بنائیں. وہ ایک ایسا ملک بنائیں کہ جہاں پہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی کو ضرورت نہ ہو, ہمارے لوگوں کے پاس خود علم ہو اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہو کہ آگے آنے والے دنوں میں کرنا کیا ہے. انفارچونیٹلی سر پاکستان ایک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک ایلیٹ ہے جو 4 to 5% ہے, جس کے پاس ہائر ایجوکیشن بھی حاصل ہو رہی ہے, اور ایک وہ 2.70 کروڑ بچے ہیں جو اسکول میں بھی نہیں جا پا رہے ہیں. وہ کل کو اس ملک پہ بوجھ بنیں گے, اور وہ کیا ہوں گے, وہ ایک را ہیومن ریسورس ہم ایکسپورٹ کرتے رہیں گے. تو اس وقت سر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس تمام 2.70 کروڑ بچوں کو, جو کہ بڑا مشکل ہے, شاید 20 سال لگ جاتے ہیں اسکول بنانے میں, ان 2.70 کروڑ بچوں کو وہ پروفیشنل تعلیم دیں کہ وہ جو ہمارے لوگ اچھی تعلیم حاصل کر کے ان کا سہارا بنے, نہ کہ ان پہ بوجھ بنے. اور کل کو پاکستانی 4-5% ایلیٹ لوگوں نے نہیں چلانا سر, ایک بوجھ بن جائے گا ہم 4-5 ایلیٹ% پہ. تو ان بچوں کو بھی اس قومی دھارے کے اندر شامل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. میں بات کرنا چاہوں گا سر کہ یہاں پہ سب کچھ ہم نے ریاست کے اوپر نہیں ڈالنا, ہمیں اپنا حصہ خود ڈالنا پڑے گا. اس کاروباری برادری کو, اس ملک کو, اس ملک کے تمام لوگوں کو, ان اسٹوڈنٹس کو, ان انٹرپرینورس کو, ان فارماسیوٹیکل کمپنی کے اونرس کو. اور میں سر یہاں پہ آپ کو بات کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ لیڈی نے جو ایک کیمپین آپ کے ساتھ سٹارٹ کی ہے جس میں خواتین کی ہراسمنٹ کے اوپر, جو ان کو روکنے کے اوپر, ہراسمنٹ کے اوپر ایک ایسا ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے یونیورسٹیز میں کہ جہاں پہ فیملیز کو ایک کانفیڈنس مل رہا ہے کہ خواتین جو ہیں جا کے کام کریں گی. اور یہ جو ہمارا ایک برین ڈرین ہو رہا ہے سر اس کو روکنے کے لیے کہ 52% آف دی پاپولیشن جا کے میڈیکل اسٹوڈنٹس میں آج کسی بھی میڈیکل یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہاں پہ 80% خواتین ڈاکٹر بن رہی ہوں گی, بٹ ہوتا کیا ہے اس کے بعد وہ گھروں میں رہ جاتی ہیں, باہر نہیں نکلتی, کام نہیں کرتی. تو ہم اپنا ریسورس ضائع کر رہے ہیں. تو آپ ایک جو ماحول پیدا کرنے کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس کو بھی سراہتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کریں. دیر اراؤنڈ 27 یونیورسٹیز جس کے ساتھ راولپنڈی چیمبر کا ایک MOU سائن ہوا ہے. ہم بھی چاہیں گے کہ ان یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ کے اوپر کام ہو, اور ہم بھی چاہیں گے کہ یونیورسٹیز میں خواتین انٹرپرینورشپ یا خواتین کے جاب کرنے کے اوپر پروموشن ان کو مل سکے. سر میں آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنی ترقی کرنے کے لیے ایک صحت مند پاپولیشن کو گرو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل حق ہے ہر شہری کا. پاکستان میں جانتا ہوں پاکستان کے پاس وسائل کم ہیں, بٹ ہمیں یہاں پہ اس محفل کے اندر موجود ہر بندے کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ایک نئے جوش اور ایک نئے جذبے کے ساتھ,
ایک صحت مند پاکستان کی طرف ہم اقدام اٹھائیں گے. ہم اس پاکستان کی طرف اقدام اٹھائیں گے کہ جہاں ایک صحت مند پاکستان جب تعلیم حاصل کرے گی تو تعلیم کے میدان میں بھی اپنے آپ کو 5ویں بڑی طاقت بنوا لے گی. ابھی ہم سے 5ویں بڑی طاقت پاپولیشن کے حساب سے ہیں, بٹ اگر ہم نے ایک عہد کر لیا اور اگر ہم نے ایک ڈائریکشن بنا لی تو ہمیں دنیا کی 5ویں بڑی اقتصادی طاقت بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. صرف اور صرف ہمیں ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے اور صرف اور صرف ہمیں ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جناب صدر, آپ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. جس بھی سیکٹر میں دیکھیں آپ نے اس سیکٹر کو اہمیت دی, جس بھی معاملے کے اندر دیکھیں, چاہے وہ ہیلتھ ہو جائے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو جائے, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو جائے, آپ نے اپنے آفس کے تھرو اس کو ایکٹیویٹ رکھا اور اس میں ہماری حوصلہ افزائی کی, اس میں پورے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی, پاکستان کو ایک اگلی سمت میں لے جانے کے لیے ایک ڈائریکشن دی. جو اے آئی کے ماڈلز یوز کرتے ہوئے آپ خود بھی یوز کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں آپ پریزنٹیشنز بھی بنا رہے ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ پریزنٹیشنز آپ بزنس کمیونٹی کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک انسپریشنز ہیں. ہم چاہیں گے کہ آج ہم ایک عہد کریں کہ ہم سب نے مل کے اس پاکستان کو اور مضبوط کرنا ہے, اس پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے, سیاسی طور پہ مضبوط کرنا ہے, اور اس کو صحت مند پاکستان بنانا ہے. وہ صحت مند پاکستان کہ جو آنے والے دنوں میں دنیا کے نقشے پہ ایک طاقتور ملک کے طور پہ ابھرے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.